ایک بار پھر سے آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اس دنیا کے غم جانے کب ہوں گے کم. ناظرین، آپ نے بہت سارے واقعات سنے ہوں گے، غنڈہ گردی کے، دہشت گردی کے. بڑے عام سے ہیں یہ سب چیزیں نا اب ہمارے اس ملک میں، کراچی جیسے شہر میں. لیکن ایک اور گردی بھی ہے اور اسے کہتے ہیں تیزاب گردی، جو بہت زیادہ عام ہے. اور میں جب بھی اس طرح کا کوئی حادثہ، اس طرح کے جو واقعات پیش آتے ہیں، وہ میں اگر اسکرین پر پڑھتی ہوں، دیکھتی ہوں، ان کے ٹکرز چل رہے ہوتے ہیں یا اخبار میں کبھی میں پڑھتی ہوں، تو میری روح کانپ جاتی ہے. کیونکہ آج کی میں آپ کو مثال دوں، میں اب میک اپ روم میں پروفیشنلی کچھ ہماری رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، کچھ ضرورتیں ہوتی ہیں اسکرین کی. تو بال آئرن کر رہی تھی تو وہ آئرن مشین وہ آئرن جو ہے وہ کافی گرم ہوتی ہے، تو وہ میرے ہاتھ پر لگ گئی اور مجھے ہلکا سا لگا تھا، لیکن مجھے اتنی اس پر جو ہے وہ جلن تھی، اتنی تکلیف تھی کہ پھر جو ہے وہ اس پر کریم لگائی گئی اور سب چیزیں، اور میں ابھی تک اس جلن کو محسوس کری ہوں. اور شاید بہت چھوٹا سا چنے کی دال کے برابر اگر نشان ہو تو اس طرح کا نشان تھا. لیکن ہاں، 2 گھنٹے تقریباً گزرنے والے ہیں، مجھے اب تک اس کی تکلیف کا بہت احساس ہے اور اس تکلیف کے ساتھ جو ہے وہ. لیکن وہ لوگ جن پر تیزاب پھینک دیا جاتا ہے، جس سے ان کے اعضاء مس ہو جاتے ہیں، ان کی شکلیں بگڑ جاتی ہیں، تو کیا میں اور آپ ان کی تکلیف کا احساس کر سکتے ہیں؟ شاید نہیں. میں اپنی اس ذرا سی تکلیف پر تڑپ گئی، اور وہ جو ہنستے کھلکھلاتے ہوئے چہرے ہوتے ہیں اور لوگ اپنی دشمنیاں نکالنے کے لیے، اپنے دل کو سکون دینے کے لیے، پتہ نہیں کس دھن میں، یہ کون سی جو ہے وہ مردانگی ہے کہ آپ ایک کمزور عورت پر جو ہے وہ اسے انتقام لینے کے لیے آپ اس پر تیزاب پھینک دیں. یہ لفظ ہی کیوں ایگزسٹ کرتا ہے ہمارے دلوں میں کہ ہم کسی سے انتقام لیں یا ہم دشمنی لیں؟ ٹھیک ہے، اگر مسائل ہوتے ہیں تو مسائلوں کو حل بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم ایسا کرتے نہیں ہیں. ہم اپنی دشمنیاں نکالتے ہیں اور ہم انتقام لیتے ہیں. آج بھی ایک اسی طرح کی کہانی میرے شو پر آپ کو دیکھنے کو ملے گی. ایک آپ بیتی ایک خاتون جن کے چہرے پر تیزاب پھینکا گیا، ان کے چہرے کو مس کیا گیا، آج وہ میرے شو پر موجود ہیں. بڑی ہمت کے ساتھ میں کوشش کروں گی کہ میں ان کے ساتھ اس پروگرام کو کنڈکٹ کر سکوں، لیکن ان سے ملوانے سے پہلے ان کی فیملی میرے ساتھ موجود ہے، جو آپ کو بتائے گی کہ حقیقتاً ہوا کیا اور کس وجہ سے آج جو ہے وہ خاتون اس لیول تک پہنچی ہیں یا یہ سب ان کے ساتھ گزرا. فیملی سے بھی آپ کو ملواؤں گی، لیکن اس سے پہلے ایک ایسی شخصیت جو دکھی دلوں کے درد کا مداوع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے کیسز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، اور سنوائی ہوتی نہیں ہے لیکن یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کی سنوائی کی جا سکے، عدالتوں تک ان کی رسائی جو ہے وہ ممکن ہو سکے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں لیاقت علی خان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ لیاقت صاحب؟ الحمدللہ بالکل میں ٹھیک ہوں. اور آج جو یہ کیس لے کر آئے ہیں، منیر احمد صاحب ہیں ہمارے ساتھ، اور ان کی بیٹی ہیں سمیرہ. میں آپ دونوں کو بھی خوش آمدید کہوں گی اپنے شو پر. منیر صاحب، سمیرہ آپ کی بیٹی ہیں؟ جی بیٹی ہے. اچھا جی. تو بیٹی، باپ کی خواہش، جی. بیٹی کی شادی. جی جی. کتنا عرصہ پہلے بیٹی کی شادی؟ یہ 3 سال ہو گئے تقریباً. 3 سال. جی. اپنوں میں کی تھی، غیروں میں کی تھی؟ یہ یعنی کہ اپنے تھے پر دور کے تھے. کسی نے رشتہ داری بتایا؟ یعنی کہ ہاں، یعنی کہ جب رشتہ ہو گیا تھا، بن رہا تھا، یعنی کہ بات چیت ہو رہی تھی، تو پتہ چلا کہ بھی رشتہ دار ہیں، یعنی کہ دور کے، یعنی کہ جیسے کہ خالہ کے بیٹے جیسے دور کے، یعنی کہ رشتے نکلے تھے. اچھا جی. یعنی کہ قریبی رشتہ دار نہیں تھے، جیسے یعنی کہ خالہ کا بیٹا ہوتا ہے یا اس کے بعد چاچے کا بیٹا، مامے کا بیٹا ہوتا ہے، وہ نہیں تھے، یعنی کہ دور کے رشتے تھے. تو آپ کے بچے کتنے ہیں؟ میرے بچے ماشاءاللہ 5 تھے، 3 بیٹے ہیں، 2 بیٹی ہیں. تو آپ نے اپنی بیٹی کی شادی جی وہاں کر دی؟ بس ہوئی پہلے یہ بیٹی کی شادی کری ہے، ابھی تک بیٹے چھوٹے ہیں. اب پوچھ گچھ کی آپ نے اپنے داماد کے لیے کوئی رشتہ داروں سے، کوئی دوستوں سے، کہ کیسے عادتیں ہیں اس کی، کن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، کیا کام کرتا ہے؟ جی اس کے بھائی سے بھی پوچھتا رہا، اس کی یعنی کہ داماد کی جو بہن پر شادی کی ہوئی تھی وہ بھی ہمارے ساتھ ہی رہتے تھے، ان سے بھی پوچھ گچھ کری، وہ تو سب یہی بولتے رہے. میں تو کبھی اپنے بھائی کی برائی نہیں کروں گی، چاہے وہ کتنا بھی برا ہو. تو آپ نے ان کے اسی کے بہن بھائیوں سے کیوں پوچھا؟ آپ کو کچھ غیروں سے بھی تو پوچھنا چاہیے تھا، جہاں وہ کام کرتا ہے یا اس کے دوست یار. آپ نے ایسا نہیں کیا نہ، وہ چیز نہیں کی، وہ چیز آپ نے نہیں کی، اور اس کا نقصان آج آپ بس اٹھا لیا. اچھا، آپ کی سمیرہ بیٹی ہیں جن کی آپ نے شادی کی 3 سال پہلے. سمیرہ، آپ کی شادی ہوئی اور ماشاءاللہ سے اپنے گھر آپ گئیں، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا مسائل پیش آئے آپ کو؟ شادی ہو گئی تھی، پھر مجھے مارتا تھا، جوا کھیلتا تھا.
नशा करके आता था, फिर मारने लग ये आपको पता था? आपको बात पता थी? ये शादी होने के बाद थोड़ा थोड़ा पता चलने लगा भी ये इसलिए मारता था कि भी ये माँ बाप को नहीं बताया, मेरे बारे जाके नहीं शिकायत करे, कुछ बोले नहीं। अच्छा, मैं आगे सुमेरा से बात जरूर करूंगी। लियाकत साहब, यहाँ आप मुझे बताएं कि इनिशियली कहीं गलती नहीं हो गई कि अगर थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन और कर ली जाती, जल्दबाजी ना की जाती, उस शख्स के फेल पता कर लिए जाते कि वो क्या क्या करता है, तो शायद आज ये जिंदगियां स्टेक पर ना होती। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, इनसे मिस्टेक हुई है, लेकिन थोड़ी सी इनकी भी गलती है। और असल में बात यह है ना कि जब वालिदैन के घर में बेटियां बैठी होती हैं, उनकी एक जिम्मेदारी होती है, और हर माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है कि मेरी बेटी जो मेरे ऊपर वज़न है वो जल्दी से उतर जाए। इसी तरह इनको एक खातून मिली रिश्ता करवाने वाली। अच्छा, ठीक है, उस खातून ने इनके पास आके जो है ना उनको बताया कि ये लड़का है बहुत अच्छा, उसने काफ़ी तारीफ़ें की। फिर इन्होंने भी उसकी थोड़ी सी इंक्वायरी, जो उसके घर वाले थे उनसे पूछताछ की, जो है इनको मज़ीद हालांकि इंक्वायरी करनी चाहिए थी, इन्हें इंक्वायरी नहीं की। फिर वो दूर के जैसे बता रहे हैं रिश्ते निकल आए, तो इसी दौरान इन्होंने शादी कर दी। ये तमाम जो चीज़ें वाज़े हुई, ये हुई शादी के बाद जो है ना, जब उस लड़के का रवैया जो उसका था, मतलब गलत लोगों में उठना बैठना, जुआ खेलना, नशा करना, काम काज नहीं करना, इस तरह जब ये चीज़ आई तो खातून साहब जब बीवी आती है तो उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको आपने चादर चार दीवारी के अंदर रखना है, उसको इज्जत देनी है, उसके खर्चे का ख्याल करना है, उसको आपने हर तरह से जो है रिश्तेदारों के घर में लेके जाना है, माँ बाप के घर में लेके जाना है। तो जब ये सामने आने लगी चीज़ें तो इसने वालिदैन को बताया बच्ची ने कि इस तरह मेरे साथ ये हो रहा है। तो उसके बाद इसकी जो वालदा हैं उन्होंने क्या किया कि अपने दामाद को समझाने की कोशिश की कि अपने अंदर आप बेहतरी लाओ और अपनी बीवी को खुश रखो, आप काम काज करो ना, ये जो बुरे काम है आप छोड़ देना ना। जिस पर वो मतलब नाराज़ हुआ और मज़ीद उसका ये सिलसिला बढ़ता रहा। फिर ये इनकी जो बच्ची वापस आ गई। अच्छा सुमेरा, तो वो आपको आप नशा करके आते थे और आपको मारा करते थे? कोई काम काज करते थे? काम करते थे। काम कर क्या काम करता था? मिस्त्री का काम करता। अच्छा, तो दिन में मिस्त्री का काम करता था और फिर आपको खर्चा वर्चा घर वर चलाने? खर्चा नहीं देता। तो फिर घर कैसे चलता था? बस वो अपने माँ बाप के साथ था। अच्छा, आप अपने ससुराल में रहते थे, तो वो जो आपके ससुराल वाले थे, आपके सास ससुर या आपके देवर या आपकी नंदे, वो नहीं उसको समझाते थे कि अब तो तुम नहीं? बिल्कुल। तो और भी लोग उनके घर में ये था कि आप बुराई करें और आराम से उस घर में रहें? नहीं, तो सब थे, उसके मामी भी थी, उसकी बहनी भी थी, कोई भी नहीं उनको नहीं समझा, वो कोई उनको समझाता नहीं था। फिर आपने आके अपने घर में बताया कि आपको मार पीट करता है? जी। अच्छा, तो फिर भाई आप भी गए भाई समझाने के लिए? जी, हमने भी समझाया, एक दो दफ़ा ये रुसरुसेमा भी हुआ, वहीं गोड के वो सरवर थे नाम, उन्होंने राजीनामा भी कराया। ऐसे यानी कि मामला चलते चलते एंड पे जब इसको मारा, ये रोती हुई हमारे घर पे आई तो वो तरबूज पे लिए, यानी कि 5 किलो का तरबूज लिया। 2 बंदे हो तुम खाने वाले, इतना 5 किलो का क्यों ला रहे हो? तो खाद जो बच गया तो डंडा लेके शुरू हो गया, हाँ भाई तूने मंगाया क्यों मैं 5 किलो का भी? फिर तेरे को किसने मिन्नत करी भी तू 5 किलो का लिया, तो आधा किलो लिया, किलो लिया, 2 तो बंदे हो तुम खाने वाले। तो उसी बात के रात को झगड़ा हुआ, सुबह ये रोती हुई मेरे पास आई। तो मैंने कहा फिर बैठ जा। बैठे तो वही यानी कि फिर सिलसिला बढ़ते 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 यानी कि वडेरे तक गया, अजीज़ भाई तक। उन्होंने भी राजीनामे की कोशिश कराई, जिम्मेवारी उठाने वाले भी आ गए बीच में, उन्होंने मकान की लेखपढ़ भी करके दे रहे थे, फिर वो बदल गए। उसके बाद ये भी फिर बिगड़ गया, नहीं जी मेरे ऊपर इतनी भरोसा नहीं है तो मैं लेखपढ़ नहीं करता, मैं नहीं ये भरोसा करता तो मैं नहीं राजीनामा करता, चला गया। उसके बाद ऐसे यानी कि ज़िद में आके फिर ये निज़ाम डाला। अच्छा, तो फिर आप जो है वो अपने यानी कि मंगो पीर के इलाके में। अच्छा, आप अपने घर आ गई और आपने उसके बाद फिर आपके ये घर वाले वहाँ गए हैं आपके ससुराल आपके हस्बैंड से बात करने के लिए? ठीक है। तो जब वहाँ उनके आप लोग वहाँ गए हैं तब उसने आपकी बेगम पर तेजाब फेंका है? जी जी, उसके बाद यानी कि ये तेजाब फेंका था। अच्छा, तो वो उसके पास घर पे उसने रखा हुआ था कि आप लोग आएंगे और वो इस तरह की कोई अमल करेगा? नहीं, लेके आने वाली जो है उसकी बहन की सास है, वो भी पंजाब से लेके आई है, हसीना नाम है उसका। अच्छा, वहाँ से की बीवी है। अच्छा, ये इतनी बासानी लियाकत साहब, आप कहीं पर भी जाएंगे और आप उससे कहेंगे कि मुझे एसिड दे दो और आपको इजीली इतना एक्सेस है, हमारे यहाँ के तेजाब मिल जाता है?
جی بالکل، آپ دیکھیں کراچی کے اندر تو کئی ایسے مقامات ایک کالر شامل کر لوں پھر میں اس پر بھی بات کرتی ہوں، اور کیا اس پر کوئی ایکشن نہیں ہوا ہے؟ جو اتنا کھلا عام جو ہے وہ آپ جا سکتے ہیں، آپ ایسڈ یا تیزاب جیسی چیز آپ لے سکتے ہیں جو جان لیوا ثابت ہوتی ہے دوسروں کے لیے. السلام علیکم. ہیلو. وعلیکم السلام. بیٹا مسز صوفی محمد اسحاق شاہ راولپنڈی سے. جی مسز صوفی، آپ کیسی ہیں؟ بس بیٹا اپنے پاک رب کا شکر ہے، اور بڑا ہی افسوس ہوا ہے، بڑا ہی دردناک یہ باتیں ہیں، یہ دیکھتے رہتے ہیں، اور یہی ہمارے تو دل میں بیٹا سوال ابھرتا ہے کہ ہم دعوے دار ہوتے ہیں کہ ہم رحمت للعالمین کے امتی ہیں، اور ایسی حرکتیں کرتے ہوئے ہم پتھر دل لوگ سوچتے بھی نہیں ہیں، ان کا دل نرم بھی نہیں پڑتا، ان کو رب کا خوف بھی نہیں رہتا. اور سوال تو بیٹا یہ ابھرتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اتنا مذہبی رجحان پایا جاتا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ جو ہمارا رب چاہتا ہے کہ تم متقی پرہیزگار ہو جاؤ، یعنی اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، کسی کی بچی دیکھو اپنی بچی یاد آ جائے، یہ وہ پوائنٹ ہے جو کیوں نہیں ہم اچیو کر پا رہے ہیں، کیا وجوہات ہیں؟ اور اس کے بعد بیٹا پھر دوسری بات جو آپ بات کر رہی ہیں کہ جو ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں، ہم خود ہی ان اداروں کو چلاتے ہیں نا، تو کیا وجہ ہے؟ ہم کیوں اتنے بے حس اور مفاد پرست ہو چکے ہیں، اور ہم معاملے کی انٹینسٹی کو کیوں نہیں سمجھتے؟ دوائیاں ہوں، ایسڈز ہوں، رشوت خوری ہو، حرام خوری ہو، یہ کھلے عام کرتے ہیں اور ہمیں اس پر پچھتاوا یا ندامت نہیں ہوتا. تو پھر تو مجھے ایک ہی بات کا جواب چاہیے بیٹا کہ پھر اقبال رحمت اللہ علیہ نے تو صحیح فرمایا تھا کہ ملا و مکتب و اسرار کتاب، یعنی مولوی مدرسے اور قرآن پاک کی حکمت اور ٹیچنگز کا وہی تعلق ہے جیسے کور مادر ذات و نور آفتاب، یعنی ماں کے پیٹ سے پیدائشی نابینا پیدا ہو اور اس کو سورج کی روشنی کا علم ہی نہ ہو. Why these people are failing to project all those positive teachings؟ کیا وجہ ہے کہ ہم عوام تک وہ خوبصورتی مذہب کی انسانیت اور نرم دلی نہیں پہنچ پا رہی ہے؟ بہت شکریہ مسز صوفی، تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اور یقیناً یہی بات کہ مجھے بڑا دکھ ہوا یہ بات سننے کے بعد جب منیر صاحب مجھے بھی یہ بات بتا رہے تھے کہ ایف آئی آر بھی کروائی گئی، اس کو خود انہوں نے پکڑوایا، لیکن رشوت دے کر وہ آدمی چھٹ گیا. تھوڑی سی تو کوئی تو ہمارے اندر انسانیت ہونی چاہیے، تھوڑی سی تو شرم ہونی چاہیے کہ ہم یہ سوچیں کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، لیکن اگر ہمارے ساتھ ایسا ہو جائے، ہمارے گھر میں ہماری جو بہن بیٹیاں ہیں جن کے سروں کے ہم سرپرست ہیں، اگر ان کے ساتھ ایسا ہو جائے تو جو کرے گا آپ ان کے ساتھ بھی ایسا کریں گے کہ آپ ان سے چند پیسے لے کر اور آپ ان کو چھوڑ دیں؟ جو لوگ آپ کے ساتھ دشمنیاں کرتے ہیں ان سے بھی تو لینا رشوت، ان کو بھی پھر آپ چھوڑ دیں، اپنے لیے بھی پھر وہی قانون رکھیں جو آپ دوسرے عام انسان کے لیے یا غریب آدمی کے لیے چنتے ہیں. لیکن وہاں آ کر جو ہے وہ آپ کی اپنی انسانیت جاگ جاتی ہے، آپ کو یہ پتا ہے کہ مجھ پر ظلم ہو رہا ہے، لیکن جو دوسرے کے ساتھ ہو رہا ہے اس پر آپ چند روپوں کی خاطر اپنے ایمان کو جو ہے وہ بیچ دیتے ہیں. بڑا ہی دکھ اور افسوس ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں یہ چیز بہت عام ہے. تیزاب کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے لیاقت صاحب کہ آپ جائیں اور آپ چند پیسے دیں اور آپ تیزاب لے لیں، یہ ہے طریقہ، آسان طریقہ کسی سے انتقام لینے کا؟ جی بالکل. میں جیسے پہلے آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ یہاں کراچی کے اندر تو کھلے عام بک رہا ہے جو نا، آپ کسی بھی مارکیٹ میں چلے جائیں آپ کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے جو نا، دکاندار آپ کو 2 منٹ میں جو ہے نا وہ تیزاب کی بوتل جو ہے نا 100-200 روپے میں دے دے گا، اور آپ کو جس سے انتقام لینے جا کے آپ پھینک دیں جو نا، یہ کھلے عام بیک رہا ہے. دیکھیں ہماری پولیس کیا کر رہی ہے جو نا، یہ علاقہ ایس ایچ او کی ذمہ داری ہے کہ جہاں پہ آپ کے پاس کیمیکل کی دکانیں ہیں، جہاں پہ اس طرح کا ایسڈ بیچا جاتا ہے، جہاں پہ موجود ہوتا ہے، آپ وہاں جائیں چیک اینڈ بیلنس کریں. لیکن کیونکہ ان کی جو ہے نا وہاں پہ یہ ایریا ہے، ان کے جو بیٹرز ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں، ان کو سب پتہ ہوتا ہے، پولیس کو سب پتہ ہے. جب واقعات ہو جاتے ہیں اس کے بعد پھر ہم افسوس کرتے رہتے ہیں. تو میرے خیال میں سب سے پہلے جو ہے نا ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے علاقے کا آپ امن و امان جو ہے کنٹرول کریں. آپ دیکھیں کہ یہاں کھلے عام روڈوں کے اوپر لوگوں کو مار کے چلے جاتے ہیں، مسلمان بعد میں آپ اجڑے ہوئے گھروں میں آپ جا کر بیٹھ کر پھر آپ مذمت کرتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں اس پر ایکشن لیا جائے گا، پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو ان کے منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا، یہاں پر انصاف عام ہوگا، شہروں کو پروٹیکشن دی جائے گی. یہ باتیں یہ اسپیچ کرتے کرتے آپ لوگ تھکے نہیں؟ آپ لوگوں کا ضمیر آپ لوگوں کو ملامت نہیں کرتا؟ وہ عورت جو ایک ہستی کھیلتی زندگی گزار رہی تھی، جس نے بہت خوشیوں کے ساتھ بہت محبت کے ساتھ اپنی بیٹی کو رخصت کیا، اور جب اس پر ظلم ہو رہا تھا تو اس نے آواز اٹھائی، تو اس آواز اٹھانے کے بدلے میں اسے کیا ملا اور اس کے ساتھ کیا کیا گیا، یہ میں آپ کو دکھاؤں گی کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ کتنا ظالم ہے اور کس طرح سے لوگوں سے آواز اٹھانے پر ان سے جینے کا حق چھینا جاتا ہے، ان کو اذیت دی جاتی ہے. میرا شو ضرور دیکھیے گا. میں آپ سے ملوں گی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.
بار پھر سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور کچھ لمحات جو ہیں وہ بڑے مشکل ہوتے ہیں, ان پہ بات کرنا, اس وقت اس سچویشن کو ہینڈل کرنا بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے. اور آج جو کیس میرے ساتھ میرے سلام پاکستان کے پلیٹ فارم پر موجود ہے وہ ہے تیزاب گردی کا کیس. دہشت گردی بھی ہم نے بہت دیکھی اور تیزاب گردی بھی ہم دیکھتے ہی آتے ہیں. ایک خاتون جن کے داماد نے ان پر جو ہے اپنی ساس پر تیزاب پھینکا, جس کی وجہ سے ان کا پورا چہرہ مس ہو چکا ہے, وہ اس وقت میرے سامنے موجود ہیں. اور یقین کریں میں بار بار جب اس طرح کا کوئی پروگرام کرتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ میری بالکل یہ کوشش نہیں ہوتی یا بالکل میری یہ خواہش نہیں ہوتی کہ میں جو لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ اذیت تکلیف گزری ہے میں ان سے بات کر کے ان کے زخموں کو کرے دوں, یا میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ کسی طرح کی ٹینشن یا ڈپریشن دینے کی کوشش کروں. لیکن ہمارے معاشرے میں اتنی تکلیفیں ہیں, اتنے مسائل ہیں کہ اگر ہم ان کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کریں گے تو یہ چیزیں ناسور کی طرح ہمارے معاشرے میں اور تیزی سے پھیل جائیں گی, اور جن بیماریوں کا ہمارا معاشرہ شکار ہے وہ اور اس لیول پر چلا جائے گا جہاں پھر علاج ممکن نہیں ہوگا. تو میرے ساتھ خاتون موجود ہیں جن کے چہرے پر جو ہے وہ تیزاب پھینکا گیا. لیاقت صاحب بھی ہیں اور ان کی بیٹی بھی سمیرہ بھی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ بس ایسے ہو گئے, اس نے ذرا نہ آ کے تیزاب ڈالا. میرا میاں گھر پہ نہیں تھا, وہ کام پہ تھا. دوسرے لوگوں نے اٹھا کے میرے کو ہسپتال داخل کیا. ابھی 2.5 مہینے ہسپتال داخل رہ گئے. ابھی بھی ذرا نا علاج پورا مشکل نہیں ہو رہا, سانس نہیں نکال سکتی, تکلیف ہوتی ہے. بچے ہیں چھوٹے چھوٹے, کیا کریں, گھر تو بے گھر ہو گئے, مکان کرائے کا ہے. اچھا, یہ میں ان کا جو چہرہ ہے وہ اس وقت دیکھنے کی شاید آپ لوگوں میں ہمت یا برداشت نہ ہو. میں اسی لیے ہم دکھا بھی نہیں رہے آپ کو, ادروائز ان کا پورا چہرہ, ان کے ہونٹ, ایون کہ ان کے جو اس وقت جو نوسٹرلز ہیں جن کے ذریعے آپ سانس لیتے ہیں وہ بھی اس حد تک بند ہو گئے تھے. سرجری کے ذریعے جو ہے انہیں تھوڑا سا کھولا گیا ہے تاکہ یہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ سانس لے سکیں. سو جس وقت آپ کا داماد آیا ہے وہ حالت کیا تھی اس وقت جب اس نے آپ پر تیزاب پھینکا؟ کس نے آپ کی مدد کی اس وقت آ کر؟ جیسے میں باہر بیٹھی ہوئی تھی, گرمی تھی بہت, ہاں, اپنے گھر سے باہر بیٹھی ہوئی تھی. یہ بیٹی گھر میں سوئی ہوئی تھی. پھر جو ہے نا وہ بیٹھا ہوا تھا, ہمارے رشتے دار ہیں ان کے پاس پہلے بیٹھا ہوا تھا. میں نے اس کو دیکھا جو ادھر بیٹھا ہوا ہے, مجھے کیا پتا جو تیزاب لے کے آیا ہوئے کیا 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 نہیں کیا. پھر جیسے میں اندر گھر گئی, گھر واپس آئی باہر, تو ادھر سے گھوم پہ وہ آیا, تو اتنی سی بوتل تھی, وہ آ کے میرے اوپر پھینک دیا. ان کے ساتھ دوسرے بھی تھے, وہ حسینہ بھی ساتھ تھی اس کے, ان کا بیٹا رفیق بھی تھا, تو اجاز 3-4 لوگ تھے. ہاں لوگ تھے. مطلب وہ پلاننگ سے آئے تھے لیاقت صاحب؟ بالکل ڈیفینیٹلی انہوں نے پہلے پلاننگ کی ہے. بتا رہی نا کہ گھر کے باہر جو ہے نا, جیسے ان کے سامنے ان کے پڑوس میں گھر تھا, وہاں بیٹھے ہوئے تھے. اور یہ حسینہ وہ عورت ہے جس نے اس کی بیٹی کی شادی کروائی تھی, جو اچھا, اور رشتہ کروانے کے اندر اس کا کردار تھا اور بھڑکانے کے اندر بھی اس کا کردار ہے. لیکن تو پھر اس نے کروایا ہی کیوں تھا جب اس نے آگ ہی لگانی تھی؟ تو دیکھیں اب یہ تو پتہ نہیں کیوں اس نے ایسا کیا, لیکن جب یہ واقعہ ہو گیا تو پھر پولیس کی ستم ظریفی یہ ہے کہ جب یہ FIR کٹی, حالانکہ یہ گھر کے باہر جو ہے نا یہ واقعہ ہوا ہے, خوف و ہراس پھیلا ہے ایک محلے کے اندر جو ہے نا, اس میں 780 بھی نہیں لگایا. انہوں نے سمپل جو ہے نا 324 کی FIR کاٹی ہے, ملزم کو فرار ہونے کا موقع دیا ہے, پھر انہوں نے پکڑ کے دیا, ملزم کو پولیس نے چھوڑ دیا. یہ خاتون 2-2.5 مہینے تک وہاں زیر علاج رہی اسپتال کے اندر. جب واپس آئے اس کے بعد سے مسلسل چیف جسٹس آف پاکستان, چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ, چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ, سپریم کورٹ کو بھی ہم نے جو ہے نا وہ دی ہے اپلیکیشن, ڈسٹرکٹ جج کو بھی دی ہے. پولیس کے پاس مسلسل ہم گئے, وارنٹ بنوا کے گئے, ہم نے کہا آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں, یہ اس کا گھر ہے, رات کو گھر میں ہوتا ہے, پولیس نے نہیں پکڑا. ابھی ہمارے پاس اور کوئی حل نہیں ہے. جب پولیس اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں کر رہی ہے تو ابھی میں نے ایک آئینی پٹیشن بنائی ہے جو میں انشاءاللہ کل اس کو سندھ ہائی کورٹ کے اندر فائل کروں گا, اور وہاں سے ان کو ڈائریکشن کروائیں گے پولیس کو کہ آپ اس کو پکڑیں ملزم کو. میں ان کو کورٹ میں لے کے جاؤں گا. نہیں تو وہ اتنا طاقتور ہے کہ پولیس بھی جا کر اس کو نہیں پکڑ سکتی. ان کے پاس اسلحہ بھی ہے, ان کے بھائی ہے وہ بھی ادھر منگو پیر والی سائڈ پہ رہ رہے, ان کے پاس بھی اسلحہ ہے. وہ ایسے بدماش لگ رہا ہے. نہیں تو وہ بدماش ہیں تو, لیکن
पुलिस का तो काम है ना कि जितने भी बड़े बदमाश हों, जो बदमाश बने फिरते हैं, बेशुमार केस ऐसे हैं जिनके अंदर FIR कटी होती हैं, पुलिस को पता होता है, लेकिन उसके बावजूद मुलजमान को गिरफ्तार नहीं करते दोनों। उनके इल्म में होता है, उनके वारंट्स जो है ना जा रहे होते हैं, अदालतों के बाहर आके झूठी रिपोर्टें बना के कोर्ट को झूठ बोल रहे होते हैं। अदालतें कितनी एफर्ट्स होंगी, अदालतें तो बहुत सारे एफर्ट्स लेती हैं, वारंट निकालती हैं। चीज जो सामने जाहिर है कि ये देखें, ये देखें ना, ये सिर्फ इनके हाथ का, ये बाजू का इनका हाल है, जो इनका चेहरा है ना, वो आप देख ही नहीं सकते। जिस तकलीफ से आप गुजरी हैं, यहाँ सर ये भी जली हुई है, ये टांगे भी जली हैं, बिल्कुल पूरी डैमेज हो चुकी हैं, ये सांस नहीं ले सकती हैं, सांस नहीं निकाल सकती ना, ये नाक बंद हो गया है, गरीब लोग सांस निकाल क्यों, बहुत तकलीफ हो जाती है। आपको कहाँ लेके गए इलाज के लिए? कौन सी अस्पताल? सिविल अस्पताल से आपको सिविल लेके गए थे, वहाँ आपका इलाज हुआ। कितने अरसे आप रही वहाँ? 2.5 महीने रही। अभी भी आपका इलाज चल रहा है? नहीं, अभी तो नहीं चल रहा, अभी खत्म कर दिया, अभी कोई मफाज नहीं हो रहा, नक ऑपरेशन किया फिर बंद हो गया। ये गले का है तो ये तकलीफ दे रहा है, देखा ना, ये तकलीफ दे रहा है। सुमैरा, जब आपकी माँ के साथ ये हुआ, आपकी क्या हालत थी? आप क्या थी? आपने क्या किया उसको? जैसे मम्मी को देखा तो फिर तो मैं रोने लग गई, रोती है कि मेरे अम्मी के साथ उसने क्या किया। बहुत परेशान हूँ। उस आदमी से मुलाकात हुई आपकी? नहीं। अब आपने आगे क्या इन्होंने खुला के लिए दायर किया है केस? क्या सिलसिला है यहाँ? बस इनका क्रिमिनल केस है, मैंने इनसे कभी इसके बारे में जो है नहीं पूछा और ना कभी मैंने इनको एडवाइस दी है। बाकी जो केस मेरे पास है मैं उसको जो है इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इस बंदे को मैं गिरफ्तार भी करवाऊँ और इसके खिलाफ हम कोर्ट में केस भी चलाएंगे और उसको सज़ा भी करवाएंगे। अच्छा, ये अगर मैं थोड़ी सी इसमें कानूनी चीज़ें जो है वो आपसे जानूँ तो क्या ये बेलेबल ऑफेंस है कि इसमें बेल हो जाती है? जिस तरह ये देखें, इसके अंदर जो सेक्शन लगी हुई है 324 की जो ना अटेम्प्ट टू मर्डर, ठीक है, इक़्तिदाम में कत्ल की जो बिल्कुल ऐसा ही है, और इसके अंदर जो सज़ा है 10 साल है। लेकिन अगर पुलिस के इसके अंदर जो है ना 780 लगाती तो ये खसूसी अदालत के अंदर चलता है, लेकिन पुलिस ने 780 नहीं लगाई, अब सिंपल 324 है, तो ये एक आम जो अदालत है उसके अंदर वहाँ चलेगा। और इस वक्त इनका जो केस पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कराची वेस्ट की कोर्ट के अंदर पेंडिंग है और वहाँ से ये इश्तिहारी हो चुका है, कोर्ट ने वारंट्स पे वारंट्स भेजे, इसके 87-88 हो चुकी है, अब इसकी फ़ाइल जो है ना यहाँ पे DF हो चुकी है। अच्छा। उसके बाद हमने एप्लीकेशन फ़ाइल की कोर्ट के अंदर कि इसको रीओपन किया जाए। हम पॉइंट आउट करने के लिए तैयार हैं, IO SIO को जो है पर्सनली कोर्ट जो है कॉल करे, हम उसको पॉइंट आउट करते हैं कि ये शख्स कहाँ बैठा हुआ है। वो भी हम वारंट भी बनवा के ले गए कोर्ट से, कोर्ट ने डायरेक्शन भी दी लेकिन उसके बावजूद नहीं जाते, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पा रही। अच्छा सुमैरा, आपने क्या सोचा है? एक शख्स जिसने आप पर भी जुल्म ढाए, आपको भी मारा पीटा, और गालिबन आपकी एक बेटी है माशाल्लाह, कितनी बड़ी है? 1.5 साल की है। अभी जब इसकी बच्ची थी ना 3 महीने की थी पेट में इनके, तो ये मेरे घर पे आई है। अच्छा। बच्ची मेरे घर में पैदा हुई, अभी माशाल्लाह हाँ 1.5 साल की होगी है। तो कभी उसने उसने देखा भी नहीं जो वो कैसी है कैसी नहीं। अच्छा, तो अब आपने क्या सोचा है? आप क्या सोचती हैं कि एक रिश्ते को जिसकी बड़ी इंसान को ख्वाहिश होती है कि वो दुल्हन बन के जाएगी तो बहुत मोहब्बत से उसे उसका घर मिलेगा और वो उसका शौहर उसका ख्याल करेगा, वो तमाम ख्वाब तो कहीं पीछे रह गए और उन ख्वाबों की जो हकीकत थी वो इतनी भयानक थी कि आपकी माँ जो है वो इस अजियत से गुजर रही है। अब आपने आगे क्या सोचा है? आपकी बेटी भी है, आप खुद भी, उस आदमी के साथ क्या होना चाहिए? क्या आप बहुत बड़े उसका फांसी होनी चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए जो इतना हमारे साथ नहीं। मतलब अब आप क्या उससे आप खुला लेना चाहेंगी? आपका क्या इक़दाम होगा आगे? खुला तो मैं ले चुकी हूँ। खुला आप ले चुकी हैं? जी, अदालत से। अच्छा, आप अदालत से खुला ले चुकी हैं, सही। तो अब आप अपनी बेटी के साथ जो है वो अपने माँ बाप के साथ रह रही हैं। अच्छा फातिमा भी, ये जो सारी सूरत हाल हुई और आपने अपनी बेटी के लिए आवाज़ उठाई थी, आप चाहती थी कि आपकी बेटी जो है वो खुशहाल रहे, ये वो जो इंसान का जो चेहरा होता है ना जी, वो उसके लिए बड़ी कीमती शय है जी इस दुनिया की। और जब उसके साथ इस तरह का कोई हादसा पेश आता है तो फिर दिल जो है वो भी जीने की ख्वाहिश जो है वो छोड़ देता है। लेकिन माशाल्लाह
मुबारकबाद आपको दूंगी कि आपने इतनी हिम्मत की, इतनी तकलीफ़ से आप गुजरी, आपका बहुत हौसला है। अभी आपके बच्चे हैं और जिनके सर पर इंशाल्लाह आपका साया सलामत रहेगा। लेकिन जब आप तन्हाई में होती हैं, जिस अज़ियत से आप गुजरी, अब आपका दिल क्या चाहता है? आप क्या चाहती हैं दुनिया से कि किस तरह आपका साथ दिया जाए या क्या होना चाहिए? हाँ, हमारे को बस ये हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, अभी घर जाने के भी नहीं है। उधर जाते हैं तो वो धमकियाँ देते हैं, बोलते हैं दूसरे को ये इधर आएंगे तो हम मार देंगे, ये करेंगे। तो उनको एक जरा ना हमारा ख्वाहिश है जो उनको फांसी मिले। दूसरे के साथ भी ऐसा, जब मेरे साथ उसने ये किया तो दूसरे के साथ नहीं करेंगे, दूसरे के साथ तो ये करेंगे ना। उसने बोला भी है जब ये अस्पताल से फारिग होके आएगी तो मैं इसको मार दूंगा, मैं इसको जिंदा नहीं रखूंगा। ये गार्ड खड़ा है, कुछ करे मैं इसको मारूंगा। अच्छा, मतलब कोई डरो खौफ कुछ नहीं है। लियाकत साहब, जितने भी आप केसेस लाते हैं ना, उसमें ये बड़ा इशू है कि एक बार तो चलो आपने जो कर लिया, ठीक है, वो भी बहुत जो है वो गलत चीज़ है, लेकिन उसके बावजूद फिर खड़े होते हैं कि अब अगर ये चलो तलाक भी ले लिए तो भी मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे बसने नहीं दूंगा, या भी इन्होंने किया, अब उसके बाद दोबारा से धमकियां आ रही हैं। वो तो ये भी बोलते इनकी दूसरी जगह पे शादी होएगी तो मैं इनको भी मार दूंगा, वो दूसरे को भी मारूंगा, ये भी धमकियां दे रहा है। मतलब आप कुछ जीने का हक ही नहीं है ना। बात ये है ना कि कहना तो बड़ा आसान है, अभी वो कानून के हथे चढ़ा नहीं है ना। जब वो कानून के हथे चढ़ेगा तो फिर उसके बाद उससे पूछेंगे कि तुम कितने बड़े बदमाश हो। अभी घर के बाहर क्योंकि वो पुलिस के पास नहीं है, वो एक आज़ादाना तरीके से घूम फिर रहा है। अगर मैं ये समझता हूँ कि अगर हमारे जो पुलिस है या हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, अगर वो सही काम करें और मुजरिम को मुजरिम ट्रीट करते हुए उसके फ़ौरन, कोई भी शख्स अगर आप जाते हैं थाने में कंप्लेन करने के लिए, उसके फ़ौरन आप कार्रवाई करें, मुलजिम को भागने का मौका नहीं दें और आप जो मजलूम है उसके साथ इंसाफ करें और जो जालिम है उसको सज़ा दें, तो मेरे ख्याल में तमाम चीज़ें रुक सकती हैं। आप बाहर ममालिक के अंदर जाएँ, वहाँ देखें फौरी तौर पे जो है ना वो आप किसी के खिलाफ कंप्लेन लेके जाते हैं, वो एक्शन लेते हैं। यहाँ पे ये जो सारी कमज़ोरियाँ हैं ना, ये जो हम एक्शन नहीं लेते, जो ना हम खुद मुलजमान को जो है ना उनको फलने फूलने का मौका देते हैं। आप वक्ती तौर पर फ़ौरन उनको अरेस्ट करें, आप उसको सजा दें ताकि दूसरों के लिए भी इबरत हो कि उस शख्स ने फलां के साथ ज्यादती की थी, उसके साथ ये हुआ जो ना। अब आप देखें कितने सारे सानियात हुए, पिशावर का सानिया, इवन के वाघा बॉर्डर पे हुआ, आपने देखा कि फांसी पे पाबंदी थी, फांसी पे पाबंदी हट गई, उसके बाद अब मुसलमान को फांसियां दी जा रही हैं। जो लियाकत साहब की बात है कहने की, वो ये है कि कानून की बालादस्ती जब स्टेट में हो गई तभी जो है ऐसे लोग जो है वो उनकी लगामें खींची जाएंगी। अदरवाइज लोग अपने आप में खुद पता नहीं अपने आप को क्या समझते रहेंगे और इसी तरह जो है वो लोगों से अपना इंतकाम लेते रहेंगे, जो अच्छी बात नहीं है, जो बहुत गलत चीज़ है कि आप किसी से उसका जीने का हक छीन लें, किसी के साथ आप इस तरह का नारवा सलूक करें। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मैं बात करूँगी जो मैं हमेशा बात करती हूँ कि क्या आज जो हम बात करते हैं कि हम इतने तरक्की याफ्ता हो गए हैं, क्या मेरी आज की औरत जो है वो आज भी मजलूम है, और अगर मजलूम है तो क्या वो आगे भी इसी तरह ज़िंदगी गुजारेगी? इस पर मैं आपके कमेंट भी लेना चाहूँगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद। सलाम पाकिस्तान। एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में नाजरीन। और आज एक केस मेरे साथ मौजूद है। कितनी आसानी से ना हम कहते हैं केस है, केस आया है, और लोग आते हैं और अपनी आप बीतियाँ जो उनके साथ ज़िंदगी में जो जुल्म हुए, जो तकलीफ़ें उन्होंने, जो मसाइब उन्होंने झेले, वो शेयर करते हैं और चले जाते हैं। और उसके बाद शायद मैं भी यहाँ से उठती हूँ और अपने घर चली जाती हूँ, कुछ देर तक असर रहता है, शेयर भी करती हूँ और उसके बाद फिर वही ज़िंदगी। लेकिन हर कहानी के पीछे एक सबक मौजूद है, हर कहानी के पीछे एक जुल्म है जो इस माशरे में लोगों पर हो रहा है, और उससे बढ़कर हर कहानी आपको कुछ सिखा कर जाती है कि देखो, अगर दुनिया में तुम किसी के साथ इंतकामन अगर कोई चीज़ करते हो तो उसके बाद इंसान किस जगह पर आकर खड़ा हो जाता है और उसके लिए ज़िंदगी गुजारना कितना मुश्किल हो जाता है। फातिमा बीबी, जिनके दामाद ने उनके ऊपर जो है वो तेज़ाब फेंका, अभी मैं इनकी जब बातें भी सुन रही थी तो अब आंसू भी इंसान कितने बहाएगा और उनका क्या मदावा है। आजकल तो आंसू भी जो है वो बेकीमती हो गए हैं, लोगों को उनकी कदर ही नहीं रही, क्योंकि हमारे अंदर एहसास ही ख़त्म हो गया, इंसानियत ही ख़त्म हो गई है। लियाकत साहब भी मौजूद है हमारे साथ, सुमेरा भी हैं। फातिमा बीबी, मैं
اس وقت آپ کی جو باتیں ہیں نا، جو آپ بات کہیں گی وہ ان لوگوں کے لیے بڑی قیمتی ہوگی، کیونکہ ہم دشمنیاں پال لیتے ہیں نا، ہم تھوڑے طاقتور ہو جاتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم دوسرے انسان سے انتقام لے سکتے ہیں، یا پھر ہم عورت کو سمجھتے ہیں کہ اگر وہ میری بیوی ہے یا کوئی اور عورت ہے تو وہ تو ہے ہی کمزور، میں چاہوں اس کو مار دوں، میں چاہوں اس پر تیزاب پھینک دوں، یہ ہم بڑا اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہیں اس بری سوچ کو سوچنے کے بعد۔ تو اگر کوئی شخص خدا نہ خواستہ اگر اس طرح کا سوچ رہا ہے کہ وہ انتقاماً دوسروں سے بدلہ لینے کے لیے ان پہ تیزاب پھینکنے کی سوچ ہے یا کوئی ایسی سوچ موجود ہے، تو آپ یہ بتائیں کہ جب آپ کے ساتھ ایسا ہوا تو آپ کتنی تکلیف سے گزریں کہ خدا را اگر آپ کے ذہنوں میں ایسی کوئی سوچ ہے تو اس کو ختم کر دیں؟ جب میرے ساتھ جیسے تیزاب اس نے ڈالا تھا نا، میرا دوپٹہ تھا وہ بھی جل گیا، قمیض جیسے میرے کو آگ لگی تھی، میں نے قمیض ادھر اتار کے پھینک دیا، یہ شلوار تھی میری وہ بھی جل گئی تھی، اتنی جلن ہو رہی تھی، اتنی جو بہت میرے کو ہوش نہیں تھا۔ اس وقت آپ پر پانی ڈالا گیا؟ پانی نہیں، کوئی بولتے تھے پانی ڈالو، کئی بولتے تھے نہیں ڈالو، گھر میں کوئی نہ تھا، کسی کو پتا تھا کسی کو نہیں پتا تھا، معلومات نہیں تھا، تو اس نے جو ہے نا میرے کو گاڑی پہ اٹھا کے جو ہے نا ہسپتال لے گئے تھے۔ اور آپ کہاں پر تھیں، کہاں رہتی تھیں آپ اس وقت؟ منگو پیر والی منگو پیر سے آپ کو سول لایا گیا، غالباً کافی لمبا، بہت لیاقت صاحب لمبا راستہ ہے۔ اور یہاں ایک میسج میں نے بہت سارے شوز ایسے کیے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر آپ جل جاتے ہیں یا آپ پر ایسڈ گر جاتا ہے یا اس طرح کی کوئی بھی چیز ہوتی ہے، تو جو ڈاکٹرز موجود تھے انہوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ سب سے پہلے آپ کو چاہیے کہ جتنا ہو سکے آپ اس جگہ پر پانی ڈالیں۔ اس وقت جو لوگ ان کے ارد گرد موجود تھے ان کی پہلی جو ہے ذمہ داری یہی بنتی تھی کہ وہ ان پر پانی ڈالیں، تاکہ وہ جو گرمائش ان کی باڈی میں مسلز میں پیدا ہو گئی ہے وہ پانی کی وجہ سے ٹھنڈی ہو سکے۔ اگر اس وقت ان پر زیادہ پانی ڈالا جاتا تو شاید جو ان کا حال ہوا ہے وہ اتنا نہ بگڑتا۔ تو پلیز لوگوں کی باتیں نہ سنیں، جو حقیقتیں ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب بھی اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے، ہم یہاں کیمیکل کی بات نہیں کریں، ہم ایسڈ کی یا جلنے کی بات کر رہے ہیں کہ اگر اس طرح کا کچھ، ایسڈ بھی ایک کیمیکل ہے، بٹ ڈاکٹرز کا کہنا یہ ہے کہ ایسڈ سے یا آگ اگر لگ جائے اور اس کی وجہ سے ہو تو آپ کو پانی جو ہے وہ زیادہ ڈالنا چاہیے تھا۔ ان کی کنڈیشن میں تو ان کو پانی کے نیچے کھڑا کر دینا چاہیے تھا تاکہ وہ جو ہے وہ رکھ سکے، لیکن ہماری افراتفری بہت پھیل جاتی نا۔ جیسے اس نے میرے کو پانی پینے کا دیا تھا نا، میں نے پیا نہیں، میرے منہ میں تیزاب گیا تھا نا، تو میں اس کو پانی نہیں پیا، جو اندر تکلیف ہو جائے گی، تو میں بول بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ پانی جیسے اس نے دیا نا، میں چاہ کے بازو پہ اوپر ڈال دیا۔ ہاں، تو یہ جلنے پر ایسا ہی ہونا چاہیے کہ پانی جو ہے اب وہ ڈالنا چاہیے۔ لیکن لیاقت صاحب، میں آپ کا میسج بھی بڑا خاص ہوگا، کیونکہ آپ شاید دن میں بہت سارے کیسز ایسے لوگوں کے دیکھتے ہوں گے۔ ہم انتقام کا جو جذبہ ہے جو لوگوں کے دلوں میں پنپتا ہے، ذہنوں میں، وہ طاقت کے ذریعے آتا ہے نا۔ جب طاقت نہیں تو یہاں رب کا خوف اگر دل میں پیدا ہو جائے تو وہ طاقت بھی کہیں پیچھے رہ جاتی ہے، اور یقیناً پیچھے رہ جاتی ہے۔ کوئی میسج دینا چاہیں گے آپ ایسے لوگوں کو؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی بھی کرتا ہے تو آپ اس کو معاف کر دیں، اللہ کے لیے چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ اگر اس نے آپ کے ساتھ کوئی غلط کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، ٹھیک ہے۔ آپ یہ نہیں کہ اگر آپ طاقتور ہیں اور آپ اگر کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں تو آپ اس کو جو ہے نا نقصان پہنچائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کسی کو نقصان پہنچائیں گے اس میں آپ کی دشمنی بڑھے گی مزید، اور آگے اگر آپ کسی کے ساتھ کوئی بھی حادثہ کرتے ہیں تو پھر یہ ہوگا کورٹ کچہری کے چکر بھی لگاتے رہیں گے، بعد میں آپ کو پچھتاوا ہوگا اس کا۔ اور اس پچھتاوے سے بچنے کے لیے اگر آپ نے کسی بھی شخص نے آپ سے زیادتی بھی کر دی ہے تو آپ اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں اور اللہ کے لیے چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا بہتر انتقام لینے والا ہے۔ بے شک، لیکن یہ تو ہمارا دین بھی کہتا ہے نا کہ چہروں کو مس نہ کرو، منع کرتے ہیں کہ بچوں کو جب آپ کبھی ڈانٹتے بھی ہیں تو بچوں کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے چہرے پہ نہ مارو، ان کی کمر پر جو ہے، کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ آپ ان کو ڈانٹنے کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں، تو اس وقت بھی کہتے ہیں کہ چہرہ جو ہے اس کو کبھی بھی آپ کو جو ہے اس پر کسی نہ کسی طرح کی کوئی تکلیف یا چوٹ نہیں پہنچانی چاہیے۔ لیکن وہ لوگ جو دوسروں کے چہروں کو مس کر دیتے ہیں، سوچیں ان کے لیے رب کا کتنا عذاب ہوگا ان لوگوں پر، اور اس کے باوجود جو ہے وہ اس طرح کے جملے کہتے ہوئے پھرتے ہیں کہ ابھی بھی ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، تم ذرا علاج کر کے ذرا واپس تو آؤ۔ مطلب اتنی سنگ دلی۔ اور یہاں ایک اور بڑی خاص بات ہے جو سمجھنے کی ہے، جس پر لیاقت صاحب سے بھی میں کہوں گی کہ اس بات کو ہائی لائٹ کریں۔ جو ابھی انہوں نے اپنی کہانی بتائی، جو انہوں نے اپنی زندگی کا پس منظر بیان کیا، ان کے فاطمہ بی بی کے جو ہسبینڈ ہیں، شوہر، وہ موجود تھے، جو سمیرہ کے والد ہیں، کہ جب ان سے بات کی گئی تو انہوں نے کہا
کہ میں نے پوچھ گچھ کی لیکن بہن بھائیوں سے کی جو موجود تھے. تو بیٹی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رحمت للعالمین ہے. ہم تمام لوگوں کے لیے جو ہے وہ راہ راست کا ذریعہ ہے ان کی تمام تعلیمات. اور اگر دنیا میں کسی چیز کو رحمت کہا گیا ہے تو وہ بیٹی کو رحمت کہا گیا ہے. تو ہم بیٹیوں کو جب بوجھ سمجھتے ہیں نا اور یہ کہتے ہیں کہ بس رشتہ آیا اور ہم بیٹی کو بہا دیں, نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے میرے خیال میں. اگر آپ کے دیکھیں خاندان والے ہیں, خاندان والوں کو تو سب کو پتہ ہوتا ہے, لیکن اگر آپ خاندان سے باہر اپنی بچی کا رشتہ کرتے ہیں تو اس کی آپ اپنے دوستوں کے ساتھ سے بھی معلومات کریں اور دوسرے جو پرائیویٹ لوگ ہیں ان سے بھی معلومات کریں تاکہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. آپ کو اس فیملی کے بارے میں, اس لڑکے کے بارے میں, اس کے کریکٹر, اس کا چال چلن کیسا ہے, کس لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے, کیا کام کرتا ہے, تو یہ تمام چیزیں جب آپ کے سامنے اب مختلف لوگوں سے پوچھیں گے تو آپ کو حقائق پتہ چلیں گے. اگر وہ اچھا لڑکا ہے آپ اس کو رشتہ کریں, اگر وہ نہیں ہے تو رشتہ سے انکار کر دیں. لیکن بس ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ بس ہاں ہو گئی ہے تو بس جتنا جلدی لیکن اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں نا کہ عدالتوں کے اندر پھر اس طرح کے کیسز آتے ہیں, اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں, پھر گھر نہیں بستے. آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں اس بات پر؟ آپ کچھ کہہ رہی تھی جی, کیا کہنا ہے آپ کو؟ ہم جو ہے نا یہ بات ہوتی ہے جو بھائی بیٹی کی جو شادی کی ہے نا, ماں باپ یہ تو نہیں بولتا نا بیٹی کی شادی کریں پھر ان کو گھر بٹھائیں. بالکل, ماں باپ تو خوش ہو جاتے بھائی بیٹی اپنے گھر میں خوش رہے, یہ ان کے ساس سہرے جو ہیں وہ بھی خوش رکھیں, میاں بھی ان کو خوش رکھیں. بس اس نے جو ہے نا بہت زیادہ کی ہمارے میں یقیناً آپ کی محبت پر, آپ جتنی اپنی اولاد سے محبت کرتی ہیں شاید میں یا دوسرے نہیں سمجھ سکتے. میں اس پر بالکل انگلی نہیں اٹھا رہی, میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ ہم خوشی کے مارے نا کہ بس جلدی ہے, معاشرہ کیا کہے گا, عمر گزرتی جا رہی ہے, ایسا کرتے ہیں نا ہم اتنی جتنی ہمیں احتیاط, جو بیٹی ہے ہمارے لیے رب کا دیا ہوا تحفہ ہے, رحمت ہے, اس کی حفاظت کرنا بھی ایک ثواب ہے, ٹھیک ہے. اور جو جس گھر میں بہن بیٹیاں ہوتی ہیں وہاں تو اور رب کی جو ہے وہ رضا ہوتی ہے ان ماں باپ کے لیے. تو ہم لیکن پھر بھی شاید جتنا ہمیں انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ ایک خاندان کے حوالے ہم اپنی پلی پلائی بیٹی کر رہے ہیں تو تھوڑی سی اور ان کے بارے میں جانچ پڑتال کر لی جائے تو شاید آج اس طرح کے حادثے ہمیں نہ دیکھنے کو ملے. اس بات سے تو آپ متفق ہیں نا میری؟ لیکن آپ ضرور چاہتی تھی کہ بیٹی بسے, بسانے کے لیے آپ نے بیٹی کو بھیجا تھا نا؟ جی, بسانے کے لیے یقیناً. لیکن ایسا اکثر و بیشتر ہو نہیں میرے ساتھ جیسے اس نے تیزاب ڈالا تھا, میرے ساتھ ایک چھوٹا بچہ بھی تھا. اچھا, 1 سال کا, وہ بھی جل گیا پورا. وہ کس کا بچہ تھا؟ وہ ہمارے پڑوسی تھے نا سامنے. تو ہمارا جیسے بچے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں, تو بچہ ہمارا بہت پیاری تھا تو میرے پاس تھا. میں نے اس کو جیسے بٹھایا, میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, وہ بھی جل گیا تھا. اللہ اللہ, جیسے تیزاب گیا تھا وہ دیوار پہ یا وہ تھلی پہ, وہ بھی اتنی بہت کالی ہو گئی, ایسا تیزاب تھا. تو وہ سوچ ہی غلط لے کر آئے تھے نا. تو لیا کہتا اس ان بچے کی سوچ یہ تھی جو میں اس کے اوپر تیزاب ڈالوں گا, یہ مر جائے گی تو اس کو میں لے جاؤں گا. ان کا باپ تو گھر نہیں ہوتا نا, تو اس کے اوپر تیزاب ڈالیں گے, یہ مر جائے گی تو اس کو لے کے چلا جائیں گے. اچھا, یہ جو خلا لیا ہے یہ لیاقت صاحب انہوں نے اس حادثے کے بعد ہوا ہے یہ خلا؟ جی, اس حادثے کے بعد ہے. اس حادثے کے بعد انہوں نے خلا لیا ہے. اچھا, اب اس شخص پر تو پھر 2 لوگوں کے حوالے سے اٹیمپٹ ٹو مرڈر کی کیسز ہوئے نا, جی بالکل. اس کے اندر FIR کے اندر ذکر ہے, اس بچے کا بھی ذکر ہے جس بچے کے اوپر تیزاب اس نے ڈالا ہے. اور اس میں جو لوگوں نے گواہی دی ہے ان گواہی کے اندر بھی جو ہے یہ مینشن ہے کہ ایک معصوم بچہ بھی تھا, اس کا نام بھی لکھا ہوا اس کے اندر FIR کے اندر. لیکن اب ٹرائل اس وقت چلے گا, کورٹ اس وقت سزا دے گی جب یہ ملزم پکڑا جائے گا, کورٹ کے اندر آئے گا, وہاں ہم گواہیاں دیں گے, کورٹ جا کے اس کو پھر سزا دے گی. اب اس وقت تک تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے جب تک وہ گرفتار نہیں ہوتا. پہلی ہماری پرائرٹی بیس پہ یہ کوشش ہے کہ یہ ملزم اریسٹ ہو جائے اور اس کو ہم جیل کی سلاخوں میں کے پیچھے بھیجیں اور پھر جا کے جو ہے ان کو انصاف دلوائیں گے. لیکن اس وقت ہو سکتا ہے جب پولیس ہماری جو ہے سیریس کام کرے گی اور ہمارے جو بالا افسران ہیں اگر وہ پروگرام دیکھ بھی رہے ہیں تو میں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ آپ جو ہے نا اس کیس کے جو ملزم ہے اس کو پکڑوانے میں اہم کردار ادا کریں تاکہ اس غریب عورت کو انصاف مل سکے. ان کو یہ سپورٹ ہے جو ہم اپڑیں گے یا نہیں اپڑیں گے تو پیسے دیتے ہیں, وہ ادھر کا ہے نا گوٹ کا مالک, وہ بھاگ کے اس کو چھڑوا لیتے ہیں. صحیح. بہت شکریہ لیاقت صاحب آپ کا, تھینک یو سو مچ. فاطمہ بی بی, آپ کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں. جو پچھلی رات گزری ہے وہ بہت قیمتی, بہت بابرکت رات تھی. رب اس رات کے صدقے میں ہم سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, آپ کے مسائل حل ہو سکیں. جو آپ کے ساتھ ہوا
وہ بہت غلط تھا، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، اور یقیناً کسی بھی شخص کے ساتھ چاہے وہ غلط بھی ہے تو کورٹ میں آپ اس کے ساتھ اس کو پہ آپ کیس کریں اور اس سے جو بھی ہے کورٹ فیصلہ کرے گا اس کے مطابق اس کو سزا ہونی چاہیے۔ آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ کسی سے جا کر اپنا بدلہ لیں یا آپ کسی کے لیے انتقام جو ہیں وہ خود سوچیں۔ سمیرہ بی بی، آپ کو بھی آنے والی زندگی کے لیے ہم دعائیں دے سکتے ہیں کہ رب آپ کی بیٹی جو ہے وہ آپ کا ساتھ ہے اور آپ اچھے سے بہتر زندگی گزاریں۔ پریشانیاں بہت ہیں، مسائل بہت ہیں، لیکن اگر سوچ جو ہے وہ ہماری مثبت ہو جائے تو ہم بہت ساری چیزوں کو بہتر رکھ سکتے ہیں۔ میں اس وقت یہی دعا کروں گی کہ رب مجھے ایسی توفیق دے کہ میرے عمل سے اور میری زبان سے دوسرے محفوظ رہ سکیں، اور یہی دعا میری آپ سب کے لیے بھی ہے۔ اپنے کردار پر اور اپنے عمل پر نظر رکھیں کہ ہم آخر دوسروں کے ساتھ کر کیا رہے ہیں۔ حقوق العباد کی کوئی معافی نہیں، حقوق اللہ شاید پھر بھی ہمارے لیے معاف کر دیے جائیں۔ سوچنے کا لمحہ ہے اور فکر کرنے کا بھی۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، سلام پاکستان۔